بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، آج دنیا بھر کے مسلمانوں کی نگاہیں صرف ایک شخص پر جمی ہوئی ہے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ وہ کب آئیں گے، کب امت کی رہنمائی کریں گے، یعنی مسلمانوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھی راہ، انصاف اور دین کی طرف لے جائیں گے، اور کب امت کو دوبارہ عزت اور طاقت نصیب ہوگی۔ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگر امام مہدی آ جائیں تو مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر امام مہدی آئیں گے کب؟ کیا ان کا ظہور یعنی ان کا آنا صرف مسلمانوں کی کتابوں میں ہی بتایا گیا ہے، یا پھر دنیا کے الگ الگ مذہب کی کتابوں میں بھی امام مہدی کے آنے کی خبر پہلے سے دی گئی ہے؟ اور سب سے خاص بات، آج کی دنیا کی بڑی طاقتوں کا سامنا امام مہدی کیسے کریں گے؟ تو آئیے اس پورے مسئلے کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ مہدی ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا، یعنی ایسا شخص جو انسانوں کو گمراہی، ظلم اور ناانصافی سے نکال کر کامیابی اور حق کی طرف لے جائے۔ ہادی یا رہنما کا خیال کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس وقت سے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ ہر زمانے میں لوگ اللہ سے دعا کرتے رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص آئے جو انہیں گمراہی اور اندھیرے سے نکال کر روشنی اور سیدھی راہ کی طرف لے جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی جب لوگ بری طرح گمراہ ہو چکے تھے، بت پرستی، کرپشن، ظلم، ناانصافی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، تب بھی کچھ نیک اور سچے لوگ موجود تھے۔ وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ، کوئی ایسا رہنما بھیج جو ہمیں اس اندھیرے سے نکال کر صحیح راستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو قریب 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، لیکن زیادہ تر لوگ ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات مانی۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کریں۔ انہوں نے ہر جانور کی ایک ایک جوڑی اس کشتی میں سوار کی اور اپنے سچے ماننے والوں کو بھی ساتھ لیا۔ اس کے بعد ایک بڑا طوفان آیا جس نے سارے ظالموں کو بہا دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد جب انسانیت نے پھر توحید سے منہ موڑ لیا اور بت پرستی دوبارہ پھیلنے لگی، تو اللہ نے ایک اور عظیم نبی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے کی آسمانی کتابوں اور بزرگوں کی باتوں میں یہ ذکر موجود تھا کہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اللہ کا دوست ہوگا اور لوگوں کو گمراہی سے نکالے گا۔ وہ شخص تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کی پوری بت پرستی کو ٹھکرا دیا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کو اپنایا۔ انہوں نے توحید کا پیغام دیا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا۔ وہ خود بھی بہت بڑی آزمائشوں سے گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا درجہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سمے بعد بنی اسرائیل کی نسل مصر یعنی ایجپٹ میں بڑی تعداد میں بڑھنے لگی، لیکن اس دور میں مصر پر فرعون کا راج تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کی بڑھتی طاقت کو ایک خطرے کے طور پر دیکھا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ فرعون نے ان پر بہت ظلم کیا۔ مردوں کو قتل کرانا، عورتوں کو زندہ چھوڑنا، مزدوری کرانا، یہ سب سالوں تک چلتا رہا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ کوئی نبی آئے جو انہیں اس ظلم سے نجات دلائے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بار بار اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن وہ گھمنڈ میں اڑا رہا۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد دی اور بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزادی مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔
اس سمے بنی اسرائیل فلسطین میں رومن حکومت کے نیچے تھے۔ ان کے مذہبی پیشوا یعنی یہودی عالم اور پجاری بہت کرپٹ ہو چکے تھے۔ کئی سالوں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا اور لوگ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی کتابوں میں بھی مسیحا کے آنے کی خبریں لکھی تھی اور آج بھی بائبل میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر وہی مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آئے، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان کی بات ماننے کے بجائے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اللہ نے انہیں ان سازشوں سے بچاتے ہوئے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عرب میں برائی عام ہو گئی تو یہودیوں کی کتابوں میں ایک اور بڑے نبی کے آنے کی خبریں موجود تھیں۔ اس دور میں یہودی بھی اسی نبی کے انتظار میں تھے، جس طرح آج مسلمان امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ فرق بس اتنا تھا کہ یہودی ایک آخری نبی کی امید کر رہے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ بات آج بھی بائبل اور تورات کی پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں کے ذہن میں مسیحا کا تصور یعنی خیال پہلے سے موجود تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ وہی آخری نبی ہوں گے جن کا ذکر ان کی کتابوں میں تھا، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب سے اٹھے تو بہتوں نے انکار کر دیا۔ اسی مسیحا کے انتظار کی سوچ پر بعد کے دور میں علماء اور اسکالرز کی رائے بھی الگ الگ رہی۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو اسلام کے ایک بڑے شاعر اور فقیہ تھے، انہوں نے اس سوچ پر تنقید کی کہ مسلمان ہر برے دور میں کسی مسیحا یا مہدی کا انتظار کرتے رہے۔ اقبال کا ماننا تھا کہ اگر مسلمان صرف کسی مسیحا کے آنے کا انتظار کرتے رہیں گے تو وہ خود کچھ نہیں کریں گے، اور یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے یہ طرز فکر خطرناک بتایا۔ انہوں نے امام مہدی کے عقیدے کو نہیں بلکہ اس کے انتظار کی سستی والی سوچ کو ناپسند کیا۔ اسی طرح مشہور اسکالر ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب مقدمہ میں لکھا کہ امام مہدی سے جڑی کئی حدیثوں کی سند کمزور ہے۔ حالانکہ انہوں نے بھی اسے پوری طرح رد نہیں کیا، لیکن اگر غور کیا جائے تو امام مہدی کے بارے میں حدیثیں سنیوں اور شیعوں دونوں کے پاس موجود ہیں، اور یہ حدیثیں ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، الحاکم جیسی بڑی کتابوں میں درج ہے۔ ہاں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امام مہدی کا نام سیدھے طور پر نہیں آیا، لیکن باقی کتابوں میں جتنی حدیثیں ہیں ان کی تعداد اور روایت کرنے والوں کی سچائی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی کا آنا ایک سچا اور مانیہ عقیدہ ہے۔ یہی نہیں، امام مہدی جیسا تصور صرف اسلامی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اور مذہبوں میں بھی موجود ہے۔ جیسے میسوپوٹامیا کی مانیتاؤں میں ایک چارواہے جیسے شخص کا ذکر آتا ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ مصر یعنی ایجپٹ کی پرانی سوچ میں اوسیرس نام کا کردار ہے جو زمین کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جورو ایسٹرین یعنی پارسی مذہب میں زرتشت آخری زمانے میں آ کر ایک بڑی جنگ کرے گا۔ ہندو دھرم میں کلکی اوتار کا ذکر ہے جو سفید گھوڑے پر تلوار لیے ظلم کے خلاف آئے گا۔ بودھ دھرم میں میتریہ نام کے انسان کا ذکر ہے جو دھرم کے پتن کے بعد لوگوں کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ یہودی بھی مانتے ہیں کہ آخر میں ایک مسیحا آئے گا جو ان کی رہنمائی کرے گا۔ عیسائی یعنی کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسلمان بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یہ بات صاف ہے کہ مسیحا کا تصور یعنی خیال ہر بڑے مذہب میں پایا جاتا ہے، اور اسلام میں امام مہدی کا ذکر کسی یہودی یا عیسائی سوچ کی نقل نہیں بلکہ صحیح اور مضبوط حدیثوں کے ساتھ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ تمام امتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والوں کا جھنڈ تھالی پر ٹوٹ پڑتا ہے، ابو داؤد میں ہے۔ اور جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی اس وقت اللہ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا
جو زمین کو انصاف سے بھر دے گا، اور وہ شخص ہوں گے امام مہدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تب بھی اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس شخص میرے اہل بیت سے آئے گا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مہدی کی بیعت کعبہ کے پاس ہوگی اور اللہ اسلام کو ان کے ذریعے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مسند احمد، حاکم اور طبرانی میں ہے۔ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ امام مہدی کے ساتھ 313 خاص لوگ ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے بدر میں صحابہ کی تعداد تھی۔ یہ لوگ مختلف علاقوں سے آ کر بیعت کریں گے اور بہت ہی سمجھدار، اللہ کے نزدیک مقبول اور طاقتور ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس 40 آدمیوں جتنا علم اور سمجھ ہوگا۔ ابن قصیر النہایہ فی الفتن والملاحم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈوں والی فوجیں نکلیں گی اور وہ مہدی کی مدد کریں گی۔ ابن ماجہ اور الحاکم میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جب کالے جھنڈے خراسان سے نکلے تو ان کے پاس جانا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ مسند احمد، الحاکم۔ اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے۔ خراسان کا علاقہ آج کے دور میں افغانستان، ایران، اتر پاکستان اور مدھیہ ایشیا کے کچھ حصوں میں پھیلا ہوا تھا۔ آج خراسان نام کا صوبہ صرف ایران میں موجود ہے، جسے وہاں خراسانی رضوی کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ جب حدیثوں میں خراسان سے کالے جھنڈے کی فوجوں کا ذکر کیا گیا تو مراد وہ تاریخی خراسان ہے، نہ کہ آج کا کوئی ایک ملک یا حکومت۔ حدیثوں میں کالے جھنڈے صرف ایک علامت یعنی سمبل کے طور پر بتائے گئے ہیں، کسی بھی خاص گروپ، پارٹی یا تنظیم کا نام نہیں لیا گیا۔ اس لیے ان جھنڈوں کو آج کے کسی سنگٹھن سے جوڑنا صحیح نہیں ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 313 خاص لوگ ہوں گے، جیسے بدر کے صحابہ کی تعداد تھی۔ یہ لوگ اللہ کے مقبول بندے ہوں گے، پرہیزگار، بہادر اور علم والے۔ روایتوں میں ہے کہ ہر ایک کے پاس 40 آدمیوں جتنا علم اور حکمت ہوگی۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ایک فوج کو کعبہ کی طرف بھیجا جائے گا تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکے، مگر جب یہ فوج بیدا نام کی جگہ پر پہنچے گی جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے تو اللہ کا حکم ہوگا اور وہ پوری فوج زمین میں دھنس جائے گی۔ یہ واقعہ صحیح مسلم سمیت کئی حدیث کی کتابوں میں درج ہے اور اسے صحیح قرار دیا گیا ہے۔ یہ معجزہ اتنا بڑا ہوگا کہ جو لوگ پہلے امام مہدی کو نہیں مانتے تھے وہ بھی یہ دیکھ کر ان کی بیعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اشارہ کیا، تمہارے اور روم یعنی عیسائی طاقتوں کے بیچ ایک صلح ہوگی، پھر تم اور وہ مل کر ایک تیسرے دشمن سے لڑائی کریں گے اور تم فتح پاؤ گے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 4292۔ اس جیت کے بعد جب مسلمان اور عیسائی اطمینان سے بیٹھیں گے تو ایک عیسائی سپاہی ایک صلیب یعنی کراس کو اونچا کرے گا اور کہے گا، یہ فتح عیسائیت کی وجہ سے ہوئی۔ اس پر ایک مسلمان اسے گرا دے گا اور کہے گا، یہ جیت صرف اللہ کی مدد سے ہوئی۔ بس اسی بات پر جھگڑا شروع ہو جائے گا اور وہ صلح ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد ویسٹ یعنی پشچم کی طرف سے ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں پر حملہ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج 3 حصوں میں بٹے گی۔ ایک حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، دوسرا حصہ شہید ہو جائے گا اور تیسرا حصہ فتح ہو جائے گا، اور پھر انہیں دوبارہ کوئی آزمائش نہیں دی جائے گی۔ صحیح مسلم میں ہے۔ یہ جنگ ملحمہ کبریٰ کہلائے گی، یعنی آخری دور کی سب سے بڑی جنگ، اور یہ جنگ شامی یعنی سیریا کے علاقوں کے قریب ہوگی۔ اس فتح کے بعد مسلمان قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول کو فتح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور اسے فتح کرنے والا لیڈر بہترین ہوگا اور اس کی فوج بھی بہت ہی نیک ہوگی۔ صحیح مسلم میں ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ فتح سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں 1453 میں ہو چکی ہے،
جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ فتح دوبارہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوگی، جب مسلمان استنبول فتح کر رہے ہوں گے تبھی انہیں خبر ملے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، اور پھر اگلا بڑا دور شروع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے زمین ظلم اور فساد سے بھر جائے گی۔ مسند احمد ابو داؤد میں ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں فلسطین، سیریا، یمن، عراق، افغانستان اور کشمیر جیسے ملکوں میں ظلم کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں کو آتنکوادی کہا جاتا ہے۔ سودی نظام پوری دنیا کی اکانومی کا حصہ بن چکا ہے، اور کئی مسلم حکومتیں بس نام کی رہ گئی ہیں، اصل میں وہ پپیٹس یعنی کٹ پتلیاں بن چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے اندھیری رات کی طرح فتنوں کا دور ہوگا۔ انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر۔ صحیح مسلم میں ہے۔ آج اگر دیکھیں تو فتنوں کا سب سے زیادہ اثر عرب دنیا میں ہے۔ حکومت کی جنگ، میڈیا کا دھوکہ، دین کا سودا اور حق کی آواز کو دبا دینا، یہ سب کچھ اسی دور کی نشانیاں ہیں جس کی تصدیق حدیثوں میں کی گئی ہے۔ کچھ نشانیاں جو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے ہوں گی، جس میں سے پہلا ہے، ایک شخص یمن سے نکلے گا جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کرے گا۔ نبوی اشارات اور مفسرین کی روایتوں میں ذکر ہے۔ یہ شخص کون ہوگا اس کا یقینی تعین نہیں ہے۔ کچھ لوگ ختیج کو اس سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک اندازہ ہے، حقیقت نہیں۔ دوسرا نمبر میں ہے، نفسائے زکیہ نام کا ایک شخص کعبہ کے پاس قتل کیا جائے گا۔ اس کا ذکر شیعہ اور سنی کتابوں میں موجود ہے، لیکن حدیثوں کی سند پر اختلاف ہے، اس لیے اس کا نام یا کردار یقینی طور پر نہیں، صرف اندازے سے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا نمبر میں ہے، پورب سے ایک بڑی آگ نکلے گی جسے 3 راتوں تک دیکھا جائے گا۔ سنن ابو داؤد میں ہے۔ یہ آگ کیا ہوگا اس کا علم اللہ کو ہے۔ کچھ لوگ اسے نیوکلیئر دھماکے سے جوڑتے ہیں، لیکن حدیث صرف آگ کا ذکر کرتی ہے، وضع کا نہیں۔ چوتھا نمبر میں ہے، شیطان انسانوں کی آواز میں پکارے گا اور ڈر پھیلائے گا۔ ابن ماجہ میں ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ فتنے اور افواہیں کس قدر انسانی ذہن پر حاوی ہوں گی۔ حدیث کا مضمون جو حقیقت میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ شامی علاقوں میں آپسی جنگ یعنی سول وار ہو رہی ہے اور خون بہ رہا ہے تو سمجھ لو کہ بڑا فتنہ قریب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے۔ سیریا اور اس کے آس پاس کے جو حالات آج کئی سالوں سے چل رہے ہیں، یہ حدیث انہی حالاتوں کی طرف ایک اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن یقینی طور پر تاریخ یا وقت نہیں بتایا گیا۔ تو پیارے دوستوں، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔